بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ شادیوں پر کس طرح خرچے کرتے ہیں، آپ نے یہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ پاکستان میں ماسٹر ٹائلز اور جلال سنز والوں نے اپنے بچوں کی شادیوں پہ کتنا خرچہ کیا تھا، لیکن اب بات اس سے بھی کہیں آگے چلی گئی۔ انڈیا کا امیر ترین آدمی مکیش امبانی، ناظرین مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی دنیا کی مہنگی ترین شادی ہوئی، جو بدھ سے سٹارٹ ہوئی اور جمعہ کو اختتام پذیر ہوئی۔ پوری دنیا سے لوگ اس شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی مہنگی شادیوں کے پچھلے تمام ریکارڈز اس شادی نے توڑ دی۔ اس میں انہوں نے فیس بک کے سی ای او اور فاؤنڈر مارک زکربرگ کو بھی بلایا تھا اور وہ اپنی اہلیہ کی ہمراہ شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اس کے علاوہ جو مائیکروسافٹ کے فاؤنڈرز ہیں بل گیٹس، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی شادی میں آئے ہیں اور اس شادی میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر وہ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ امریکن سنگر ریانا جمعہ کے دن یعنی شادی کے آخری دن پرفارم کرنے کے لیے وہ آئی تھی اور اپنی میوزیکل ٹیم کے ہمراہ آئی تھی، اور ان کو یہاں انڈیا میں جو معاوضہ دیا گیا ہے وہ انڈین کرنسی میں تقریباً 60 سے 70 کروڑ روپے بنتا ہے، اور پاکستانی کرنسی میں یہ رقم تقریباً 270 سے 280 کروڑ روپے بنتی ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اس کی شادی کی تقریب میں صرف سنگر کو جو رقم دی گئی ہے وہ 2 ارب 80 کروڑ روپے پاکستانی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریانا جب اپنے پورے بینڈ کے ساتھ انڈین ایئرپورٹ پر اتری تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تمام ڈی جے سسٹم اور میوزیشین اور ان کا مکمل سامان وہاں سے ٹریول کر کے امریکہ سے لے کے آئی، اور ان کے سامان کے بھرے ہوئے ٹرک ایئرپورٹ سے لے کر شادی والی جگہ تک آئے اور وہاں پہ اپنا ساؤنڈ سسٹم اور اپنا ڈی جے سسٹم نصب کیا گیا۔ بات ابھی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے سویڈن، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر کچھ ممالک کے سابق وزرائے اعظم اور ان کے صدور کو بھی یہاں مدعو کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی، اس کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور یہ تمام لوگ انڈیا میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی پر شرکت کے لیے تشریف لائے تھے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بیٹی کے حوالے سے بیان دے چکا ہے کہ اگر میں اس دفعہ صدر بنا تو اس کو ورلڈ بینک کا صدر بناؤں گا، کیونکہ اس کی بیٹی کی اکنامکلی اپروچ جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ان فیوچر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ورلڈ بینک کی صدر بن جاتی ہے تو اس میں انڈین معیشت کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مکیش امبانی نے ان تمام لوگوں کو شادی پر بلایا ہے، تو سوچئے یہ شادی انڈیا کی معیشت کے لیے کتنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے ڈپلومیٹس کو بھی یہاں پہ بلایا گیا، اور تقریباً 1200 سے زائد وی آئی پی مہمان تھے، اور انہیں ریاست گجرات کے جام نگر ایئرپورٹ کو جس طریقے سے سجایا گیا تھا، جہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک اسٹیٹ گیسٹ کی سیکورٹی دی گئی اور باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ یہاں پر گجرات کے جو فوک سنگر تھے وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے، اور اس کے بعد سخت سیکورٹی میں ان کو ہوٹل میں منتقل کیا جاتا رہا۔ اب یہ تصویر دیکھیں جس میں مکیش امبانی اپنے بیٹے اننت امبانی، جس کی شادی تھی، اس کے ساتھ تقریباً 51,000 لوگوں کو مفت میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جس میں بچے بھی ہیں، یتیم، مسکین، بیوہ عورتیں اور غریبوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اس تعداد کو اگر آپ اس طرح سمجھیے کہ 2 قذافی اسٹیڈیم اگر ہاؤس فل ہوں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی۔ بلیک راک کمپنی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی معیشت کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرتی ہے، اس کے سی ای او لارنس فنک بھی یہاں پر موجود تھے، جو کہ دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے وہ بھی کہیں نہ کہیں سہر فہرست ہیں۔ اس شادی کا انعقاد انڈیا سے باہر نہیں کیا گیا۔ انڈیا میں کیوں کیا گیا، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ امر ہے۔ انڈین ریاست گجرات سے تعلق ہے مکیش امبانی کا گجرات سے تعلق ہے۔ انڈین پرائم منسٹر مودی کا اور گوتم امبانی، جو کہ انڈیا کے امیر ترین آدمی میں سے ایک ہیں، ان کا بھی گجرات سے تعلق ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گوتم امبانی وہاں کے ملک ریاض ہیں، یہ تینوں گجرات ہی کے رہنے والے، اور گجرات میں ہی جام نگر ایئر لائن کمپنی ہے۔ مکیش امبانی، وہاں پر ہی مکیش امبانی نے بہت بڑی آئل ریفائنری بھی لگا رکھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آئل ریفائنری سمندر ہے پیسوں کا۔ اگر اس نے کوئی بھی بڑی کمپنی خریدنی ہو، مثال کے طور پر انڈیا نے فیس بک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس میں 4 سے 5 ارب ڈالر کا بزنس پلان دیا گیا ہے، اور یہ رقم فیس بک میں مکیش امبانی نے ذاتی طور پر انویسٹ کی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ کے ساتھ جب بزنس پارٹنر بن گئے تو 2 اچھے دوست بھی بن گئے۔
یہ بھی وہ آئل ریفائنری کی جگہ تھی جہاں پر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، اور جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین، وزراء، صدور جب شادی پر موجود ہوں گے اور وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوں گی تو کہیں نہ کہیں انڈیا کو دفاعی اور معاشی طور پر بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے بھی اس شادی پر مہمانان کو مکمل پروٹوکول دیا اور اس ایئرپورٹ کو صرف مہمانوں کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، اور جو وی آئی پی مہمان تھے ان کے لیے ان کی نشستوں پر 3 سے 4 مرتبہ وی آئی پی لکھا گیا ہے۔ ان کو جو پروٹوکول دیا گیا ہے اسٹیٹ گیسٹ کا دیا گیا۔ شاہ رخ خان، دیپیکا پڈوکون، امیتابھ بچن، اکشے کمار، رنبیر کپور اور جو سٹار تھے اور دیگر جو سٹار تھے وہ اس شادی کو اٹینڈ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کو صرف اس لیے بلایا گیا تھا کہ ان تمام مہمانوں کو صرف ویلکم کریں گے اور ان کو سرو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کس کو کتنا کھانا ہے، کس کو کیا چاہیے، یعنی وہ سرو کر رہے تھے۔ مطلب یہ انڈین سٹار بھی وہاں پر سرو کر رہے ہوں گے تو اندازہ لگائے کہ ان کو بھی کتنا پیسہ دیا ہوگا مکیش امبانی نے۔ مکیش امبانی کے 3 بچے ہیں، 2 ٹوینز ہیں جن کی شادیاں 2018 اور 2019 میں ہوئی تھی۔ ایک کا نام آکاش امبانی ہے اور ایک بیٹی جس کا نام ایشا امبانی ہے۔ یہ جو تیسرا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام آنند امبانی ہے۔ اس کا وزن تقریباً 5 من 8 کلو تھا، جو کہ کلوگرام میں 208 کلوگرام بنتا ہے۔ دیکھیے یہ کتنا موٹا تھا اس وقت۔ اس کو ایک بیماری ہے جس کو استما کہا جاتا ہے۔ یاد رہے یہ بیماری، اس میں اسٹیرائڈ لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور تمام لوگ جن کے گھروں میں اس طرح کے مریض ہوتے ہیں وہ میری اس بات سے ضرور متفق ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ماں نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کا وزن 208 کلو ہو چکا تھا۔ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اس لڑکی کا نام رادھیکا مرچنٹ ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی گولڈ ڈگر ہے، یہ سونے کا کاروبار کرتی ہے۔ یہ دونوں کلاس فیلو ہیں اور بچپن کے دوست بھی ہیں، اور یہ ان کی لو میرج ہے۔ آنند نے ایک پروفیشنل فزیکل ٹریننگ کو ہائر کیا اور دن میں 6 گھنٹے ورک کر کے وزن کو کم کرنے کی کوشش کی، اور اب وہ 100 کلوگرام تک اپنے وزن کو لے آئے، اور یہ پہلے کی نسبت بہت کم ہے۔ رادھیکا مرچنٹ ایک بزنس مین کی بیٹی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 اور 2019 میں مکیش امبانی نے اپنے ٹوینز بچوں کی جب شادی کی تو اس پر تقریباً $100 ملین کے قریب خرچہ آیا تھا، لیکن امبانی فیملی نے بعد میں یہ کہا کہ ہمارا اتنا خرچہ نہیں آیا، ہمارا تقریباً 15 سے $16 ملین کا خرچہ آیا تھا، جو کہ پاکستانی کرنسی میں بھی کوئی 5 سے 6 ارب روپے بنتی ہے۔ اور تب کی شادی میں مکیش امبانی کی بیوی نے آکاش امبانی کی بیوی یعنی اپنی بہو کو جو ہار ڈالا تھا، گلے کا ہار، نیکلس، اس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 3 ارب روپے بنتی ہے۔ اور اس وقت جو یہ ہار تھا یہ دنیا کا مہنگا ترین ہار تھا جو کسی بھی شادی میں کسی کو گفٹ دیا گیا، اور اس شادی میں ہیلری کلنٹن، جان کیری بھی آئے تھے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل تاجر لوگ بھی تقریباً تمام دنیا کے لوگ آئے تھے، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو وی آئی پی لوگ 1200 کے لگ بھگ تھے ان کے لیے کھانے کی کتنی ڈشز ہوں گی، تو جناب 2500 سے زائد ڈشز کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں ایک ڈش بھی ریپیٹ نہیں، جس میں میکسیکن اسٹیک، جیپنیز، تھائیز، کانٹیننٹلز، مطلب دنیا کا ہر قسم کا فوڈ جہاں پر موجود تھا۔ اسٹیکس، فاسٹ فوڈ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹھی شراب، وسکی اور جو وائنز ہیں اس کا پراپرلی انتظام کیا گیا تھا، اور ایک باقاعدہ طور پر 25 شخص کا گروپ بنایا گیا جنہوں نے مڈ نائٹ یا لیٹ نائٹ ان مہمانوں کو میل دینا تھا، اور یہ رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک مہمانوں کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے جو رات 12 سے 4 بجے تک جاگتے تھے یا جاگنے کے عادی تھے یا اس ٹائم وہ آ رہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ان کی شادی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے، شادی ان کی 12 جولائی کو ہونی ہے۔ یہ جو تقریبات ہو رہی ہیں یہ ویڈنگ تقریبات ہیں جس میں انہوں نے زیادہ نہیں تو کم از کم 70 سے 80 ارب روپے لگا دیے ہوں گے۔ اگر مالیت کی بات کریں تو مکیش امبانی کے اثاثے تقریباً 115 ارب ڈالر سے زائد ہیں، اور جس طرح فیس بک کے ساتھ بھی امبانی نے اپنے معاملات ڈن کر لیے ہیں بزنس کے لیے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کبھی یہاں پر ٹویٹر بند ہو جاتا ہے، کبھی فیس بک بند ہو جاتی ہے،
ایکس بند ہو جاتا ہے. مونیٹائزیشن کے لیے بھی فیس بک کی جو مونیٹائزیشن ہے اس کے لیے بھی ہمیں انڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے. دیکھیں وہ کہاں سے کہاں ترقی کر گئے. مثلا ایپل سے لے کر اوبر سے لے کر گوگل سے لے کر ہر جگہ آئی ٹی دیکھ لیں, چاند پر پہنچ گئے وہ. اور ہم لوگ جو ایک عورت کے کپڑوں کے اوپر جو حلوہ لکھا ہوا ہے اچرا بازار میں جو ریسنٹلی واقع ہوا, اس حلوے سے بھی ہم باہر نہیں آ پا رہے. کوئی کہہ رہا ہے اس پہ ایف آئی آر کروا دیں, کوئی کہہ رہا ہے اس کو کون سی سزا دینی چاہیے, کوئی اس کو فتویٰ لگا رہا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی میں وہاں کے باسیوں کا, صنعتکار کا, بزنس مین کا کردار ہوتا ہے اور ریاست اس کو تحفظ بھی دیتی ہے اور ان کو آن کرتی ہے. اسی طرح انڈیا کے تعلقات پوری دنیا میں تجارتی سطح پر مستحکم ہو رہے ہیں, لیکن ہم حلوے کے پیچھے لڑ رہے ہیں. کپڑوں پر لکھا ہوا حلوہ اس کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں. پاکستانی قوم بھی عجیب قوم ہے. ایک جگہ دیوار پر کسی نے لکھا ہے یہاں پر کچرا پھینکنا منع ہے, تو پاکستانی قوم وہاں پر ہی کچرا پھینکتی ہے. اور پھر لکھنے والا جو تھا وہ پاکستانی قوم کی سائیکالوجی سمجھتا تھا, اس نے دیوار پر عربی میں لکھ دیا کہ کچرا پھینکنا منع ہے, تو لوگوں نے پھر کچرا پھینکنا بند کر دیا کہ اوپر شاید کوئی قرآن آیت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایمان مضبوط ہونا چاہیے, لیکن ایمان کے ساتھ علم بھی ہو اور صاف دلی اور صاف گوئی بھی ہو. حسد اور بغض کی دنیا سے باہر آئے اور بجائے دوسروں پر اعتراض کرنے کے صرف اپنے آپ, صرف خود اکیلے کو ٹھیک کریں, تو ہم بہترین ترقی کریں گے. شکریہ.